بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خداوندی سے ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور حکم خداوندی سے مکہ اور طائف کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ پتلا وہیں بے جان پڑا رہا۔ پھر روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو۔ جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور کہا الحمدللہ۔ پھر حکم خداوندی سے سب فرشتوں نے بلا عذر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ پھر حکم خداوندی سے دونوں کا عقد ہوا اور دونوں کو حکم ہوا اے آدم و حوا تم دونوں بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب کینہ اور حسد اس کے بطن میں شعلے مارتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو ابلیس نے طاؤس سے دوستی کی اور کہا مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں لے جا تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا یہ بات تو سانپ سے کہو۔ سانپ ابلیس کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو ذرا خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے۔ یہ بہشت کی تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے موت کا ذائقہ چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا سا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت ہرگز نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے خدا کی نافرمانی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے۔ شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی، کہا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے، وہ بھی اس شخص کی گواہی دیتا ہے۔ اب تو پہلے میں اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہوا تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو۔